کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں؟ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے. لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے, صحابہ میں سے ہوئے, زنا تک ہوئے, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے؟ سنیں, مجھے بتائیے, ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو, اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپے تمہیں دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو, دے گا؟ زنا کے لیے عورتیں دے دے, کرے گا. شراب دے, پیے گا. وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا. جس طرح ابھی کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, نماز بالکل نہیں پڑھتے, شراب بھی کبھی وہ پی لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا. اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے, اور یہ چند حدیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں. سیدنا علی کے جنگ نہروان والے چیپٹر میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے نا تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے, لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنی امت, اپنی قوم کا, اپنی فوج کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے گر پڑوں نا یہ مجھے گوارا ہے, جھوٹی. لہذا صحابہ کرام نے رضوان, چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, بصر ہوں, معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, وعلیہم السلام, چاہے شیعوں کو برا لگے, رافضیوں کو, ہم سلامتی کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ظاہر ہم قبر پہ جائیں گے, ان صحابہ کی قبروں پہ تو السلام علیکم کہیں گے, نماز میں بھی کہتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں لوگ, ان لوگوں سے روایتیں حدیث میں لی جائیں گی, کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے. اور ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہوں, کوئی تفرد نہیں ہے. باقی صحابہ اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی, باقی صحابہ سے حدیثیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. روایت حدیث میں یہ قابل قبول ہے, اس اعتبار سے کوئی ان کے اوپر جرا نہیں ہے, ایکسیپٹیبل ہوں گے. باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, وہ تو پھر بخاری مسلم نے ان کی کئی باتیں نقل کر دی ہیں نا جی. اب میں اس طرف چل پڑوں گا, وہ تو نقل کر دی. البتہ آپ پرٹیکولر اگر وہ بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں. اب میں بیان کروں یا نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو, ویسے تو بہت ساری ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا, 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں, قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تراویح کے مسئلے پہ. حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا 20 تراویح کے اوپر, اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے, علی ابن الجعد, اور یہ وہ راوی ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے, ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں, یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے, ان کا تعارف بھی کراؤں گا, تھوڑے پیرا سے نکل جائے گی. علی ابن الجعد, علی ابن الجعد, یہ بات آپ نے کبھی, آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معافی کرے یار, دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا سے نہیں منوا سکتے. علی ابن الجعد نے یہ بات کہی, اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی, اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود. اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی ابن الجعد پہ جو یہ نقل کی ہے نا جرا, اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا, میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک موجود ہے, اس کا PDF موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا, جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد, امام بخاری کے دادا استاد. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ہیں جی, احمد بن حنبل کے استاد ہیں, جس سے مشاہدات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں. احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی ابن الجعد. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سننی ہے, آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. اگر ضعیف اتنے بھائی ماننا ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا تو حل کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں, یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, سورہ الذاریات میں آتا ہے, ایک جوڑا اور ہو جانا چاہیے, ہونا چاہیے. سنو پھر دوسرا جوڑا یہ ہے, میں ویسے ٹوتھ ریویل کر دیتا ہوں. میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وتر پہ, اس میں نے ایک بات کی تھی صحیح بخاری سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا نا امام بخاری نے, ذکر معاویہ, فضائل معاویہ نہیں, ذکر معاویہ. اس میں نے پوری بحث بھی کی ہے, اس میں بھی, اور ابن حجر اسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116 میں. اس میں حدیث وہ لے کے آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے ابن عباس کو آ کے شکایت کی
کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وتر پڑھتے ہیں. ان کو ذرا دیکھیے. اچھا حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں یار تمہارا دماغ خراب ہے, سنت بھی تو عمل کر رہے ہو. تو ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی, وہ تو اتنے آؤٹ اسپوکن تھے. میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو, میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابن عباس آج میں نے ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں. اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے یہ ابو القاسم کی سنت ہے, تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک لفظ سے چیپٹر ہے. ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی, جس کو تعلق قادری صاحب ترک رفع دین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شریک گورنروں نے یہ مطلب, تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں, اور صحابی بھی ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وتر پڑھ کے کون سا گناہ کیا ہے, یہ تو سنت ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے, صحیح بخاری میں, یہاں بھی کہنا چاہیے تھا. فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم, اسی کہنے یار چھڑ دو انہوں, آپ سیاںا بیانا, انہوں نہیں پتا یہ سیاںا بیانا ہے, یہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں, یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے, اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی, تو اس پہ پھر وہ باب باندھ کے فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا. یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں, لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر, اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی. اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے, اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے, المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائے, انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہتا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی, اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. یہ ابن عباس کی عادت تھی, وہ اس کو بھی کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے, تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا, وہ تو بخاری میں. طحاوی جو ہیں یہ سروں کے امام ہیں یا خالی نہیں اہل سنت کے امام ہیں, اہل حدیث میں مانتے ہیں؟ جی اہل حدیث میں مانتے ہیں. 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حنیفہ سے بہت انسپائر تھے, ان کو تو حنفی کہتے ہیں. اچھا, یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں, اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مطلب نقل کی ہیں. تو امام طحاوی کی یہ کتاب, اور میں نے مسئلہ 130 وتر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے نا, تو میں ہمیشہ 3 وتر ہی پڑھتا ہوں. میں نے کبھی ایک وتر نہیں پڑھے, اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا, وہ میں نے آج بتا بھی. اچھا, اس میں آپ کو بتا دوں بات اب چلی ہے, تو یہ فیس بک پہ اس دن عمار خان ناصر صاحب ہے, بہت زبردست موقع ہے, گامدی صاحب کے شاگردوں میں قابل ترین آدمی ہیں, اور یہ آپ کو پتہ نہیں پتا ناسبی ٹائپ بھی ہیں تھوڑے. نہیں, سرفراز خان صفدر صاحب جو ہے نا دیوبندیوں کے جو مدرس اعظم مناظر اعظم ہوا کرتے تھے, انہوں نے فیس بک پہ شیئر بھی کرائی ہوئی تھی. انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی. ہاں, یہ شیئر کرائی تھی اور مجھے کسی نے بھیجی تھی, تو مجھے اس لیے تازہ دماغ میں, ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہی تھی. یہ میرے دماغ میں اسی لیے گونج رہی ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی تھی. وہ بات کر رہے تھے کہ شروع دن سے, تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اصل میں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. آپ جو ایک وتر پڑھتے تھے نا, وہ کرتے تھے 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 2 1. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. وہ ایک پوری کو طاق کرنے کے لیے ہوتا تھا, اکلوتا ہی کلا ایک نہیں ہوتا تھا. ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے, جس کی مرضی 5 پڑھے, جس کی مرضی 3, جس کی مرضی پڑھے 1. اس کے سے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ 1 پڑھے گا تو ساتھ 2 ملائی بھی ہوں, یہ بھی ہو سکتی تعویل. جس طرح کہ باقی حنفیوں کا یہ کہنا کہ ایک, اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے, وہ وتر ہو گئی نہیں. وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا ایک وتر, وہ تو ایک وتر غلط سمجھتے ہیں, تو 3 وتر کے حق میں نا یہ معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کے آتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں, امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے, ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں چیزیں نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ بھائی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی, وہ شہید کر دیے گئے, اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا, چلے یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے, خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی, اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کا مطلب ناسبیوں کے خلاف بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. خصائص ابو بکر, خصائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی, لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا. امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب بندے ہیں فضائل کے اوپر, لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا. لیکن باقیوں نے لیے, امام ترمذی نے بھی لیے, فضائل معاویہ باب بند ہے.
मतलब हम मानते हैं मेरे नजदीक तो किसी शख्स का सहाबी होना ये फजीलत के लिए काफी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। समुद्री जहाज वाली हदीस बाद लोग उसके ऊपर बितान करते हैं, मैं कहता हूँ जी हो फजीलत फिट हो या ना हो, सहाबी की फजीलत ही बहुत बड़ी है। हम तो किसी सहाबी की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन गलती अपनी जगह, सीधी सी बात है। अच्छा साहबी की आप डेफिनेशन क्या करते हैं? उसमें गमदी साहब भी थोड़ा सा अहले सुन्नत से इख्तिलाफ करते हैं, आप क्या गांधी साहब क्या कहते हैं? वो भी इस किस्म की कोई बात करते हैं ना कि यानी हर शख्स जिसने एक नजर भी देख लिया तो उसका बराबर ना कर दो। वो ठीक ही वैसे गांधी साहब कहते हैं, उसकी वजह से तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि कितने लोग हैं जो आप की वफात के बाद मुर्तद हुए, मुनकरीन ज़कात इर्तिदाद के शिकार हुए। वो लोग वही थे फतह मक्का पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्तद कौन होता है? जिसने पहले ईमान लिया लाया हो। इन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, असहाबी असहाबी, मेरे हौज़े कौसर पे असहाब लाए जाएंगे, मैं कहूँगा मेरे साहब हैं, मुझे बताया जाएगा आपकी वफात के बाद इन्होंने दीन बदल दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहूँगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, पे फटकारो दूर कर दो, इन्होंने मेरा दीन बदल दिया। और दूसरे तरीक में बुखारी और मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वही कहूँगा जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे, अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था उन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था, कि तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें माफ कर दे चाहे इन्हें अज़ाब दे। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मसला 96 अज़मत सहाबा रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने ये सारी रवायतें बयान की हैं। तो गांधी साहब की बात ठीक है, सहाबी में सोहबत भी की हो, खाली देखने वाला मामला नहीं, और फिर वो ईमान पे कायम भी रहा हो, क्या मतलब मरते दम तक। अगर बाद में मुर्तद हो गया तो सहाबी नहीं है। इस तरीके से आपकी जिंदगी में जिंदा था, काफिर था, बाद में मुसलमान हुआ है, वो भी सहाबी नहीं। काब बिन अहबार आपकी जिंदगी में ईमान लाया लेकिन आपको देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं, जैसे वैसे करनी, सही मुस्लिम में आता है। तो वाकई मतलब वो गांधी साहब की बात जो है वो दिल को लगने वाली है। और अहले सुन्नत में इब्न हजर अस्कलानी वगैरह उनका भी यही मौकिफ है कि जिसने सोहबत भी की हो और वो इस तरह के मामले। बाकी वो सहाबी वाला मामला तो, वरना तो वो जो राफदी हैं वो तो उसई हाबी असहाबी असहाबी के ऊपर इनके मतलब वो तो खुलफाए राशिदीन को नाउज़ुबिल्लाह बीच में डाल देते हैं। और इसी तरीके से सही मुस्लिम में बड़ी खतरनाक एक रवायत है 7035 जिसमें अम्मार इब्न यासिर से पूछा, क्या आप जो अली का साथ दे रहे हैं क्या रसूलुल्लाह ने आपसे फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने हमसे कोई ऐसा अहद नहीं लिया था इस मामले में, सवाए उस एक अहद के जो हुज़ैफा इब्न यमान को आपने बताया था कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं। अब इस पे लोग बहसें कर रहे हैं कि अम्मार इब्न यासिर यानी अली माविया के झगड़े में मुनाफिकीन का जिक्र कर रहा है, तो वही माविया पे मुनाफिकत का फतवा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज्यादती है, जब तक बिल्कुल क्लियर कट कोई बात ना हो। अगर अम्मार को खुद नाम नहीं पता थे, तो खुद क्या अम्मार हुज़ैफा को पता है, अगर कोई खास बात बताई हुज़ैफा को बताई, बाकी पूरी उम्मत को जो बताया वो बताया। ये हज़रत हुज़ैफा की शहादत भी हुई थी गालिबन इन जंगों में हुई है कहीं? नहीं हज़रत हुज़ैफा काश जिंदा रहते। हज़रत हुज़ैफा तो हज़रत अली की खिलाफत से कुछ दिन पहले ही फौत हो गए थे। बार अपने बेटे को नसीहत करके गए कि बेटा अली के साथ रहना, क्योंकि रज़ाने रसूल थे ना, उनको पता था।